ہم کچھ سوالات کریں جی قبلہ کر لیتے ہیں جی 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 قبلہ. تو یہ جو دو فکریں ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ ایک غیر مشروط غیر معصوم کی اطاعت، جو تقلید کے حوالے سے ایک عمومی فکر پائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یہ جو فکر پائی جاتی ہے کہ ہم کسی مجتہد کی تقلید کر کے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، یہ فکر بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ تبھی فکر درست ہو سکتی ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ مجتہد دین کو اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، اپنی جیب سے مجتہد دین کو بیان کرتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم مجتہد کی ذاتی رائے کی اطاعت کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. جو فقیہ ہوتا ہے، جو مجتہد ہوتا ہے، وہ قرآن مجید اور فرمان معصومین علیہم السلام سے شریعت کے احکام کو نکال کر اس کا خلاصہ بیان کر کے جو اس کی نظر میں صحیح ہوتا ہے وہ ہمیں بیان کرتا ہے. لہٰذا ہم اس میں فقیہ کی اطاعت نہیں کر رہے. فقیہ ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے کہ جس کے وسیلے سے ہم معصوم کی اطاعت کر رہے ہیں. یہ تو بالکل ویسی بات ہو گئی کہ جس طرح سے خوارج کہتے تھے کہ لا حکم الا للہ، کہ حکومت اور حکم دینے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، لہٰذا اگر مولا علیہ السلام ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں تو ہم قبول نہیں کریں گے. یعنی ان کے نزدیک کیا تھا کہ اللہ آسمان سے اترے اور خود آ کے حکومت کرے، لہٰذا اگر کوئی بندہ حکومت کر رہا ہے تو ہم کہیں گے نہیں جی، واضح طور پہ کہ لا حکم الا للہ. اسی طرح سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خود امام زمانہ تشریف لائیں اور ہمیں آ کے حکم دیں تو تب ان کی اطاعت ہوگی. اگر امام زمانہ کی بات کو، اگر امام صادق علیہ السلام کی احادیث کو کوئی ہمارے لیے نقل کر دے، ان کا خلاصہ بیان کر کے، ان کے اندر تحقیق کر کے، ان کا نچوڑ اور خلاصہ توضیح المسائل کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دے، تو ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو فقیہ کی اطاعت ہوگی، یہ تو مجتہد کی اطاعت ہوگی، یہ تو معصوم کی اطاعت نہیں ہوگی. تو یہ معصوم کی اطاعت ہے. یعنی خلاصہ میں اپنی بات کا یہ کروں کہ آپ یہ تب کہہ سکتے تھے کہ فقیہ کی اطاعت ہے کہ جب فقیہ اپنی جیب سے، اپنی ذات سے، اپنے ظن سے، اپنے قیاس سے جو ہے وہ آپ کو دین بیان کرتا. لیکن فقیہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں تحقیق کر کے جو اس کے لیے یقین کے حد تک پہنچتا ہے وہ آپ کے لیے بیان کرتا ہے. تو یہ کس طرح سے پھر جو ہے وہ فقیہ کی اطاعت ہوگی؟ یہ اطاعت تو قرآن اور حدیث کی ہے، قرآن اور فرمان معصوم کی ہے کہ جسے فقیہ خلاصے کی شکل میں توضیح المسائل میں لکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. خوب قبلہ. تو اس حوالے سے یہ بھی عرض کریں کہ یہ جو آپ نے تقلید کے متعلق کہا کہ یہ تقلید ایک راستہ ہے، ایک وسیلہ ہے فرمان معصوم تک پہنچنے کا، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کوئی جدید فکر ہے یا اس کا ریشہ جو ہے وہ نص اور عصر معصوم تک ملتا ہے؟ بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ جو تقلید کا نظام ہے، مرجعیت کا نظام ہے، یہ شروع ہو چکا تھا. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر کسی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے براہ راست اور ڈائریکٹ سوال پوچھنا، اپنا حکم شرعی معلوم کرنا ممکن نہیں تھا. بعض اوقات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہیں تو مکہ والے کس طرح پوچھتے، اگر بعض اوقات وہ مکہ میں ہیں تو مدینہ والے کس طرح پوچھتے، بعض اوقات خود مدینہ اور مکہ والے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کے یا مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر دریافت نہیں کر سکتے تھے. تو وہ کن سے پوچھتے تھے؟ وہ اس زمانے میں یہی جو معاذ بن جبل کہہ دیں، ابن عمیر کہہ دیں، دیگر جو اصحاب ہوتے تھے ان سے جا کے حکم شرعی معلوم کیا کرتے تھے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کی طرف، مکہ کی طرف لوگوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تھے تو وہ جن لوگوں کو بھیجا کرتے تھے وہی انہیں فقہ سکھاتے تھے، وہی انہیں حلال و حرام سکھاتے تھے. تو ہر کوئی براہ راست تو رسول خدا سے نہیں سیکھ رہا ہوتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی غیر معصوم سے دین لے رہا ہے، جو بھی غیر معصوم سے پوچھ رہا ہے، وہ غیر معصوم کی تقلید کر رہا ہے، وہ غیر معصوم کی طرف رجوع کر رہا ہے، وہ غیر معصوم کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، وہ غیر معصوم کی بات کو مان رہا ہے. تو یہ سسٹم تو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے. بلکہ شیخ توسی علیہ الرحمہ نے تو یہاں تک لکھا کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے فتویٰ دینے کا رواج بھی پڑ چکا تھا، فتویٰ لینے کا رواج بھی پڑ چکا تھا. لیکن فرق کیا تھا کہ جو ہمارے شیعوں کے ہاں جو مفتی حضرات ہوتے تھے ان کے لیے یہ پابندی تھی کہ وہ قرآن اور حدیث سے کیا ہے فتویٰ نکال کے دیں گے، وہ اپنی ذاتی رائے اور قیاس کو استعمال نہیں کر سکتے. جبکہ جو دیگر لوگ تھے ان کے ہاں جو فتوے چلتے تھے وہ ان کی ذاتی رائے سے چلا کرتے تھے، ذاتی قیاس سے چلا کرتے تھے. لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. شروع سے ذاتی رائے اور قیاس حرام تھا، اب تک یہ حرام ہے، اور اب تک
حوض علمیہ چاہے قم میں لے لیں، نجف میں لے لیں، اپنے آپ مدارس کی پہلی کتاب اصول فقہ کی اٹھا کے دیکھ لیں، جسے الموجز فی الاصول کہتے ہیں، یا اصول مظفر اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں باقاعدہ یہ باب لکھا جاتا ہے کہ قیاس حرام ہے، قیاس کرنا جو ہے وہ باطل ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس کے اوپر منطقی دلائل بھی لکھے جاتے ہیں، عقلی دلائل بھی لکھے جاتے ہیں، قرآنی دلائل بھی لکھے جاتے ہیں، روایات کے دلائل بھی لکھے جاتے ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جس طرح سے کچھ لوگ آج کل کے جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کے ہاں حافظ قرآن نہیں ہوتے، یا شیعہ جو ہے وہ عاشور کے دن غلط کوئی حرکات کرتے ہیں، جس طرح جاہل لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اسی طریقے سے کچھ مومنین کے ہاں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ جو ساری زندگی فقہ اہل بیت پڑھتے ہیں، ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، یہ لوگ قیاس کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ حکم شرعی کیسے بیان کرنا ہے، اور ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ قیاس کرنا حرام ہے۔ یعنی آپ کو تو پتہ ہے کہ قیاس کرنا حرام ہے، اور جو پوری زندگی قرآن و حدیث میں گزار رہا ہے، جو پوری کتابیں قیاس کے حرام ہونے پہ لکھ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ قیاس کرنا حرام ہے، اور وہ مسلسل قیاس کیے آ رہا ہے، اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ، شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ کے زمانے سے یہ سسٹم چلا رہا ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ فقط پاکستان اور ہند و پاک میں بیٹھے ہوئے کچھ مومن کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بھی بڑا نظام گڑبڑ ہو گیا ہے۔ ایسی بات نہیں، یہ جہالت ہے اور یہ دھوکہ ہے۔ دین محمد قرآن اور اہل بیت سے لیا گیا ہے، اور اسی کی تفسیر جو ہے وہ خلاصے کی شکل میں توضیح المسائل میں فقی بیان کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ خوب قبلہ، آپ نے جو تقریر کی تعریف کی وہ ہے کہ رجوع الجاہل الی عالم، تو جب عالم کی طرف رجوع کرنا ہے جاہل نے، تو وہ تو کسی کی طرف بھی کر سکتا ہے، تو پھر یہ ایک خاص افراد کو کیوں معین کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، اگر عالم کی طرف رجوع کرنا ہے تو کسی کی طرف بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ توضیح المسائل میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کسی بھی فقیہ کی طرف جو جامع الشرائط ہو، جو عادل ہو، مومن ہو، حلال زادہ ہو، اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور اس سے شرعی حکم آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ نے ایک کے ہی پیچھے چلنا ہے، نہیں، آپ کی مرضی ہے کہ کسی بھی فقیہ کی طرف جس کے اندر یہ شرائط موجود ہوں اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہاں، ایک پرابلم ہمارے یہاں پیش آتی ہے، وہ پرابلم کب ہے کہ جب فقہا کا آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ ایک فقیہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن اور احادیث سے جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ واجب ہے، ایک فقیہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ چیز واجب نہیں ہے، مجھے جو سمجھ آ رہی ہے یہ چیز حرام ہے۔ اب جب اختلاف پیدا ہو گیا تو وہاں پہ آپ نے اس ایک فقیہ کی طرف جانا ہے کہ جو آپ کی نگاہ میں، جو آپ کی تحقیق کے مطابق، جو آپ کے یقین کے مطابق تمام فقہا کی نسبت سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی۔ کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بھی کسی شعبے میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ بہتر کی طرف جاتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ بھئی جدھر سے مرضی آپ جو ہے وہ علاج کرا لو، جدھر سے مرضی آپ نقشہ بنوا لو۔ جب اختلافی پوائنٹ آتا ہے تو وہاں پہ آپ کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بہتر سے بہتر کی طرف جائیں، اور آپ تحقیق کریں، اور وہ جو ایک بہتر فقیہ ہے آپ اس کے مطابق اور اس کی تحقیق کے مطابق جو ہے وہ دین کے اوپر عمل کریں۔ اپنی خواہش کے مطابق جس کا فتویٰ اور جس کا حکم آپ کو آسان لگے، جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، اس کی طرف آپ نہ جائیں۔ نہیں، جو فقیہ عالم ہوگا، جو فقیہ سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہوگا، آپ اسی کی طرف جائیں گے۔ یہ نہ فقط عقلی حکم ہے بلکہ معصوم کے زمانے میں یہی چیز موجود تھی، اور ہمارے پاس روایات موجود ہیں۔ الکافی میں آپ باب اختلاف الحدیث کھولیں کہ جب میراث یا دین کے مسئلے پہ اختلاف ہوا، اور دونوں جو قاضی تھے، جو دونوں فقیہ تھے، دونوں کے پاس حدیث تھی، یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں بھی حدیث سے تمہارا فیصلہ کر رہا ہوں، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں بھی حدیث سے فیصلہ کر رہا ہوں، تو پھر معصوم نے کیا لکھا تھا؟ معصوم نے یہی لکھا تھا کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان دونوں فقہا میں سے جو زیادہ عالم ہو، جو ہماری حدیث کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہو، جو سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ عادل ہو، تم اس کی بات کو لے لینا اور دوسری کی بات کو چھوڑ دینا۔ یہ نوبت کب آتی ہے؟ یہ تب آتی ہے کہ جب فقہا کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے۔ جب اختلاف پیدا ہوگا تو پھر آپ نے ایک عالم کو کیا ہے چوائس کرنا ہے اور اسی کی طرف جانا ہے، وگرنہ اگر اختلاف نہیں ہے، سب کے فتوے ایک جیسے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کی طرف ہی جائیں، آپ کی مرضی ہے جدھر جائیں، کیونکہ اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو احسن تم قبلہ، اور اس حوالے سے یہ بھی فکر پائی جاتی ہے کہ جب مفتی فتویٰ دے رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے اس فتوے کے پیچھے کلام معصوم ہے، تو وہ کلام معصوم کو مینشن کیوں نہیں کرتا؟ وہ کیوں کلام کہتا ہے یہ معصوم میرا کو قول ہے؟ دیکھیں، کلام معصوم کو مینشن کرے یا نہ کرے،
یہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ کلام معصوم کو مینشن کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟ اگر وہ کلام معصوم کو مینشن کرے تو اس کتاب کا جو حجم ہے اور اس کا جو موٹائی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. جیسے ہم آپ کے سامنے مثال رکھتے ہیں سید خوئی علیہ رحمہ کی جو تنقیح ہے جو عروہ کے اوپر انہوں نے لکھی کہ جس میں توضیح المسائل کی طرح کے مسئلے ہیں، ہر مسئلے کے اوپر انہوں نے قرآن اور حدیث سے استدلال پیش کیا. اس کی کتنی زیادہ جلدیں ہیں، 20-25 اتنی جلدیں ہیں کہ اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ جو ہے وہ 1-2 جلدوں میں فقط آپ کو وضو اور نماز کیجیے، آپ کے سارے احکام ہو جائیں گے. تو بہتر کیا ہوتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ عوام کو جو آپ کے اوپر اعتماد کر رہی ہے، جو آپ کے اوپر بھروسہ رکھتی ہے، کہ آپ یقیناً جو ہے وہ اپنی ذاتی رائے اور قیاس سے دین نہیں بیان کر رہے، آپ کلام معصوم سے بیان کر رہے ہیں، آپ انہیں خلاصہ بیان کریں. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. فرض کریں کہ ایک بندہ میرے سامنے آتا ہے، کہتا ہے کہ قبلہ صاحب ہمیں آپ وضو کا طریقہ بتائیے. تو اب میں کیا کروں؟ ایک تو میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں کلام معصوم کو لے کر آؤں. میں کہوں گا کہ دیکھیں جی میری ذمہ داری یہ ہے کہ فقط میں آپ کے سامنے روایت بیان کروں گا. اب آپ سنیے روایت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین اسلام تشریف فرما تھے کہ نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا، جناب حنفیہ پانی لے کر آئے، مولا نے پانی کو دیکھا، مولا نے یہ دعا پڑھی، پھر مولا نے پانی کو دائیں طرف رکھا، پھر مولا نے اس کے ہاتھ دھوئے. وہ کہ قبلہ صاحب اتنی لمبی روایت مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ مجھے آپ وضو کا طریقہ بیان کر دیں جو آسان ہو، جو مجھے سمجھ بھی آ جائے. اتنی لمبی روایت مجھے سنانے کی کیا ضرورت؟ میں کہوں گا نہیں، میرے لیے آپ کو خلاصہ بیان کرنا اور فتویٰ بیان کرنا جائز نہیں ہے، میں فقط آپ کو حدیث بیان کروں گا. وہ کہیں گے یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ آپ کلام معصوم سے جو آپ نے سمجھ لیا وہ مجھے آپ شارٹ کٹ سمجھا دیں کہ میں نے کیسے وضو کرنا ہے. اور یہ بالکل اس زمانے میں بھی چلتا تھا. محمد بن مسلم راوی لے لیں، جتنے راوی لے لیں، یہ آ کے پوچھا کرتے تھے کہ اے امام، ہم بعض اوقات آپ کی کلام کے فقط مفہوم کو بیان کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہم اس میں کمی بھی کر دیتے ہیں، بعض اوقات بات کو واضح کرنے کے لیے ہم اس میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں. تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم آپ کے الفاظ کو چھوڑ کے اپنے الفاظ میں خلاصتاً تھوڑے بیان میں کسی کو بیان کر دیں؟ تو امام نے کہا تھا ہاں یہ جائز ہے. اور ایک امام نے قانون بیان کیا تھا کہ جس کی عربی عبارت کچھ اس طرح سے ہے کہ اذا شئت المعانی فعبر ما شئت، کہ اگر تم معنی کو چاہتے ہو کہ معنی اور ہمارے کلام کے مفہوم کو بیان کرو تو پھر جو تمہارے دل میں الفاظ ہیں وہ تم بیان کرو. پھر مولا نے وہاں پہ 3-4 عربی کے الفاظ بھی بیان کیے تھے کہ جس طرح بیٹھنے کے لفظ سے اجلس بھی استعمال ہوتا ہے، عقود بھی استعمال ہوتا ہے، استری بھی استعمال ہوتا ہے، تو تم ان میں سے کسی کو اختیار کرو. تو یہ الفاظ کا چکر نہیں ہے، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. اگر آپ کو یہ بھروسہ ہے کہ فقیہ ہمیں کلام معصوم سے بیان کر رہا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آسان طریقے سے بیان کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، تو پھر کلام معصوم مینشن کر کے کتاب کو بڑا کرنا اور آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل میں ڈالنا، اس کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی. ہاں اگر کلام معصوم آپ کو چاہیے تو بڑی کتابیں فقہا کی موجود ہیں، جس طرح التنقیح ہے، مستمسک علی العروۃ الوثقی ہے، کہ جو فقہا کے درس خارج ہوتے ہیں، جو لکھے جاتے ہیں، ہر مسئلے کے اوپر آپ کو شرعی دلیل مل جائے کہ وہ عربی زبان میں موجود ہیں. اگر آپ کو شوق ہے کہ دلیل سمجھیں، کلام معصوم کو دیکھیں، تو وہ ان بڑی کتابوں کی طرف رجوع کریں. اگر آپ کو یہ چاہیے کہ میں بھی عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے جو ہے وہ دلیل کی طرف نہیں جانا، تو یہ شارٹ کٹ کتابیں توضیح المسائل، خلاصہ، ایضاح المسائل، یہ موجود ہیں، ان سے آپ پڑھیں اور اپنے مسائل کو سیکھیں. جی خوب. تو اب یہ قبلہ ایک یہ علی یاری صاحب ہمارے ہیں ایک سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ ان کے فالورز بھی بہت زیادہ ہیں. تو وہ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ کیا احادیث سے دشمنی نہیں ہے کہ اصولی حضرات نے جو ان کے ایک اپنے عالم تھے، اس کی فکر پر مبنی ایک کتاب ہے کفایت الاصول، اس کی سینکڑوں اور ہزاروں شروحات لکھ دیں، لیکن معصومین 14 معصوموں کے کلام کی شروحات پر ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. کیا یہ حدیث سے دشمنی نہیں ہے؟ لوگوں کو حدیث کے نور سے دور کرنا نہیں ہے؟ اگر وہ شروحات کر دیتے، یہ اصولی حضرات شروحات لکھ دیتے حدیث کی، تو لوگ آرام سے سمجھ لیتے. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرح کیا نہیں لکھی گئی الکافی کی؟ کیا من لا یاد الفقیہ کی شرح نہیں لکھی گئی؟ کیا جو ابھی میں نے آپ کو کتابوں کے حوالے دیے ہیں اس میں جو روایات لکھی جاتی ہیں، کیا ان کی شرح موجود نہیں ہے؟ موجود ہے شرح. جب آپ کے پاس شروحات موجود ہیں، درس خارج موجود ہیں فقہا کے لکھی ہوئے، آپ پڑھیں. ایک ایک حدیث پہ کتنی جرح ہوتی ہے، سند کے اوپر بحث ہوتی ہے، اس کے متن کے اوپر بحث ہوتی ہے، ایک ایک لفظ پہ لغوی بحث ہوتی ہے. تو یہ ساری شروحات موجود ہیں. پھر دوسرا یہ کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ توضیح المسائل احادیث نہیں ہے؟ بھی یہ احادیث کا خلاصہ ہے. اور حدیث ہمارے ہاں 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک حدیث ہے کہ جو معصوم کے الفاظ کے ساتھ نقل ہو رہی ہے، ایک حدیث ہے کہ جو معصوم کے کلام کا خلاصہ آپ کو دیا جا رہا ہے.
تو جو خلاصہ آپ کو دیا جا رہا ہے یہ توضیح المسائل کی شکل میں ہے. کون کہتا ہے کہ توضیح المسائل میں حدیث نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ساری حدیثوں کا خلاصہ ہے. کیا حدیث کے خلاصے کو روایت نہیں کہیں گے؟ روایات میں تو اسے روایت کہا گیا ہے. اس سے روایت کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ الروایت بالمعنی، روایت کرنا الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ معنی اور مفہوم کے ساتھ. اور اس کی باقاعدہ امام نے خود پرمیشن دیا ہے کہ تم اگر ہمارے معنی تک پہنچ گئے ہو، ہمارے مفہوم تک پہنچ گئے ہو تو اسے تم اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہو. لہٰذا ہم پہلی بات یہ کریں گے کہ کس نے کہا کہ ان کتابوں کی شروحات نہیں ہے؟ کس نے کہا کہ احادیث کی شروحات نہیں لکھی گئی؟ درس خارج کے ساری چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں، ہر حدیث کی شرح آپ کو ملے گی. پہلی بات. دوسری بات، کس نے کہا کہ حدیث کے نور سے دور کر دیا گیا؟ کیا توضیح المسائل میں احادیث نہیں ہے؟ کیا توضیح المسائل کا ہر ایک مسئلہ حدیثوں کا خلاصہ نہیں ہے؟ کیا حدیث کا خلاصہ اور حدیث کا معنی روایت بالمعنی نہیں ہوتا؟ کیا اس سے روایت نہیں کہا جاتا؟ اس سے روایت کہا جاتا ہے، اس سے حدیث کہا جاتا ہے. جب یہ حدیث کا آپ کے پاس ایک مجموعہ آ گیا، ہاں وہ والے الفاظ نہیں ہیں، ایک آپ کو خلاصہ بیان کر دیا گیا، تو کیا خلاصہ حدیث کا حدیث نہیں کہلاتا؟ آپ لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کسی چیز کو اٹھا کے، روا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روایا کا مادہ آپ لغت میں سرچ کریں، کسی کی بات کو نقل کرنا. اب اس کی بات کو آپ الفاظ میں اسی کے الفاظ میں نقل کریں یا آپ اپنے الفاظ میں نقل کریں. اگر آپ اسی کے بات کو نقل کریں تو یہ روایت ہے. اب یہ روایت جب آپ کے پاس موجود ہے تو بات ختم. توضیح المسائل روایات ہیں، احادیث ہیں، مومنین کے پاس احادیث کا نور موجود ہے. ہاں فقط یہ ہے کہ اس کے شروع میں قال امام صادق نہیں لکھا ہوا، جبکہ شروع میں اس کے پہلے پیج پہ فقی لکھ رہا ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کا ذمہ بری ہوگا. کیوں بری ہوگا؟ کیونکہ یہ میں نے قرآن اور محمد و آل محمد کے فرامین کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو جو قرآن اور محمد و آل محمد کے فرامین کے نچوڑ کو کہے کہ یہ حدیث نہیں ہے تو ہم اس کی عقل پہ ہمیں شک کرنا چاہیے کہ یہ اس کو حدیث کیوں نہیں کہتا. بھائی اگر ایک بندہ یہ کہے کہ وضو کے واجبات یہ ہیں کہ آپ چہرہ دھوئیں اور ایک دفعہ دایاں بازو دھوئیں، بایاں بازو دھوئیں، سر کا مسح کریں، پاؤں کا مسح کریں، وہ کہ نہیں یہ حدیث نہیں ہے. اچھا حدیث کیا ہے؟ کہ مولا تشریف فرما تھے، جناب انفیہ ہے، پانی لے کر آئے، مولا نے دعا پڑھی، پھر مولا نے ہاتھ ڈالا، پھر مولا نے چہرے پہ پانی ڈالا، پھر مولا نے یہ، تو ہاں یہ حدیث ہے. ہاں یہ حدیث ہے، لیکن جو مولا کا طریقہ اگر ہم نے شارٹ کٹ بیان کر دیا تو وہ حدیث نہیں ہے. اسے کون کہتا ہے کہ حدیث نہیں ہے؟ اسے حدیث بھی کہتے ہیں، حدیث بالمعنی اور حدیث بالمفہوم کہتے ہیں. اور پھر وہ حدیث بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر فقی یہ ذمہ داری لے رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہی جو ہے وہ حدیث ہے جو میں تحقیق کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میری ذمہ داری پہ ہے اور میں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے کہ انشاءاللہ یہی بات ہوگی. اور اس میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اصحاب کا نجوم، کہ کسی بھی روایت کو لے لو، اس کے اوپر عمل کر لو، تمہارا کیا ہے بیڑا پار ہو جائے گا. اس طرح ہمارے یہاں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی بھی صحابی ہو، کوئی بھی راوی ہو، چاہے وہ حضرت سلمان جیسا ہو، حضرت ابو ذر غفاری جیسا ہو، وہ غیر معصوم ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے. جب وہ غلطی کر سکتا ہے تو لہذا ہم ہر راوی کی طرف ہم نہیں جاتے، ہم روایات کو دیکھیں گے، راویان کو دیکھیں گے، فقی اس میں تحقیق کر کے جو صحیح حدیث ہے، جو صحیح حدیث کا مفہوم ہے وہ ہم تک پہنچائے گا. لہذا توضیح المسائل حدیث کا ایک ایسا خلاصہ ہمارے سامنے ہے کہ جس کی نورانیت میں، جس کے نور ہونے میں ہمیں ذرا برابر شک نہیں ہے. جبکہ اس کے علاوہ اگر آپ دیگر احادیث لیں تو اس میں ممکن ہے کہ احادیث ایسی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ راوی کو اپنی طرف سے غلطی ہوگی ہو، اس کا اپنا اشتباہ ہو. لیکن جب مجتہد چھانٹ پھٹک کر کے تحقیق کر کے آپ کے سامنے ایک حدیث کا نچوڑ پیش کرتا ہے تو اس کی نورانیت میں کون شک کرتا ہے؟ تو یہ تو الٹا عوام کو نور دے دیا گیا، عوام کو نور ہی نور دے دیا گیا. عوام کے سامنے رطب و یابس، خشک و تر نہیں رکھا گیا. اگر یہی آپ کتابیں رکھتے ہیں تو عوام کے سامنے تمام خشک و تر ہے کہ جس میں جعلی حدیثیں میں موجود ہیں، جس میں ضعیف حدیثیں میں موجود ہیں. ایسی حدیثیں بھی آپ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ اگر وقت ہو تو میں بیان کروں کہ وضو کے 6 طریقے آپ کی کتابوں میں ذکر ہیں، غسل جنابت کے 7 طریقے ذکر ہیں، اذان کے طریقوں میں کتنے آپ کے پاس اختلاف موجود ہے. آپ کی حدیث میں ہے کہ کوا حلال ہے، آپ کی حدیث میں ہے کہ مور حلال ہے، آپ کی حدیث میں ہے کہ خرگوش حلال ہے. ساری کی ساری ہماری حدیثیں موجود ہیں. وسائل الشیعہ کھولیں، ساری چیزیں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو کیا ہر قسم کی چیز دے دینا یہ نور کہلائے گا، یا احادیث میں سے چھانٹ پٹک کر کے فقط صحیح دے دینا یہ نور کہلائے گا؟ ہر عقل مند کہتا ہے کہ دیکھیں جی قرآن مجید فقط ایک کتاب ہے جو صحیح ہے، متواتر ہے. قرآن کے علاوہ جتنے بھی فرامین آ رہے ہیں، جتنی بھی روایات آ رہی ہیں، اس میں شک کی گنجائش موجود ہے. وہ قرآن کی طرح متواتر نہیں ہے. جب وہ قرآن کی طرح متواتر نہیں ہے، اس میں شک موجود ہے. خود رسول خدا اپنی زندگی میں ممبر پہ تشریف لے گئے اور کہا کہ لوگوں نے میرے اوپر جھوٹ باندھنا شروع کر دیے ہیں. ابھی رسول خدا اس دنیا سے کہے پردہ نہیں فرمایا، اسی دنیا میں موجود ہیں، اس کے باوجود لوگ ان کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حالات ہو گئے ہوں گے؟ تو اگر ایک فقی ان میں سے چھانٹ پٹک کر کے آپ کو نچوڑ دے رہا ہے احادیث کا، آپ کہتے ہیں یہ نور ہی نہیں ہے، ہم اس کو نور مارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بھئی یہی تو نور ہے، اصل نور تو یہی ہے. وہ جو آپ کے پاس رتب و یابس آ رہا ہے اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ نور کیا ہے اور ضلالت کیا ہے.
تو جو فقی تحقیق کر کے پہنچاتے ہیں اصل چیز وہ نور ہے. لہٰذا میں اپنی بات کا خلاصہ کروں کہ جو توضیح المسائل ہے اس کی نورانیت میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اگر ساری کی ساری احادیث پیش کر دی جاتی جیسا کہ موجود ہیں تو اس میں تو ہر چیز موجود ہے. جب ہر چیز موجود ہے تو اس میں سے نور اور ضلالت کو الگ کرنا یہ ہر کسی کی جو ہے وہ صلاحیت اور ذہنی علم کی کیا ہے پاور کے مطابق بات نہیں ہوتی. خوب جی بسم اللہ. قبلہ آپ کی تمام گفتگو میں سے جو مجھے چیز معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ معصوم جو ہیں، معصوم کے دور میں بھی تقلید ہوتی تھی، پیغمبر گرامی کے دور میں بھی تقلید ہوتی تھی. وہ اپنے اصحاب بھیجتے تھے مختلف منطقات میں اور وہاں پر لوگ ان سے فتاوی دریافت کرتے تھے. تو وہاں پر تو خود امام کسی کو منسوب کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ جو ہمارے مجتہدین ہیں ان میں سے تو کسی کو بھی امام نے نصب نہیں کیا اس مقام پر. تو پھر یہ جو عمومیت ہے یہ کہاں سے لی گئی، کس روایت سے اور آیت سے استنباط کیا جاتا ہے اس چیز کا؟ جی عمومیت دیکھیے دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. عمومیت میں دیکھیں ایک ہوتا ہے خاص نام لے کر منسوب کرنا، ایک ہوتا ہے نام لے کر نہیں اوصاف بیان کر کے کیا معین کر دینا. دیکھیں جب لوگ آ کے امام سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا یونس بن رحمان ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، ہم اس سے دینی مسائل اپنے لینے لگ جائیں، تو لوگوں کے ذہن میں کیا تھا کہ جو بھی قابل اعتماد ہوگا ہم اس سے مسائل لے سکتے ہیں. یہ ان کے بات میں کنفرم بات تھی. فقط انہیں یہ کنفرم نہیں تھا کہ یونس بن رحمان آیا قابل اعتماد بھی ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے. وہ معصوم سے آ کے کنفرم یہ نہیں کرا رہے تھے کہ کیا ہم جو ثقہ اور قابل اعتماد آپ کی طرف سے حکم بیان کریں ہم نہ لیں، یہ نہیں بیان کر رہے، یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے. یہ بات سب کے یہاں کنفرم تھی کہ اگر کوئی بھی بندہ معصوم کی طرف سے آ کے بیان کرے کوئی بھی بات، اگر وہ قابل اعتماد ہے تو آپ اس کی بات کو لے لیں. فقط شک کس میں تھا کہ آیا یہ قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے. اسی طریقے سے جب عوان بن تغلب کو بھیجا تو وہاں پہ کیا امام نے فرمایا تھا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ تم جیسے لوگ ہوں میرے شیعوں میں فتویٰ دینے والے. تو جب یہ امام ایک کلی اصول دے رہے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ تم جیسے لوگ ذمہ دار لوگ ہونے چاہیے کہ جو ہماری احادیث سے صحیح طریقے سے لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امام نے کل قاعدہ کلی بیان کر دیا. اسی طریقے سے احادیث موجود ہیں کہ فقہا جو ہے وہ اسلام کے قلعہ ہوتے ہیں، اور یہی جو فقہا ہیں جس طرح پیغمبر صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ میرے خلفاء پہ رحمت کرے، تو لوگوں نے پوچھا خلفاء سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا کہ خلفاء وہ ہیں کہ جو آخری زمانے میں آئیں گے، جو ہماری روایات کو بیان کریں گے، لوگوں کے دلوں کو مضبوط کریں گے. تو فقیہ کیا ہوتا ہے؟ روایت کو بیان کر رہا ہے. توضیح المسائل کوئی فقیہ کی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ روایت کا مفہوم ہے، روایت کا خلاصہ ہے جو اسے وہ بیان کر رہا ہے. تو جس طریقے سے روایات میں کہا گیا کہ اللہ میرے خلفاء پہ رحمت کرے جو ہماری روایات کو نقل کریں گے، اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرو، اور میں پسند کرتا ہوں کہ شیعہ ہونے چاہیے کہ جن میں فتویٰ دینے والے لوگ موجود ہوں. اسی طریقے سے تمام لوگوں کے اندر یہ بات کنفرم تھی اور کسی میں کوئی شک نہیں تھا کہ قابل اعتماد اگر آپ کی طرف کوئی بات بیان کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے کیا حجت ہے. اس کے علاوہ کیا دیگر روایات بھی موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ بات واضح موجود ہے کہ جو بھی ہمارے حکم کے مطابق تمہیں حکم بیان کرے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کے مطابق عمل کرو. اگر تم اس کا انکار کرو گے تو تم نے گویا کہ ہمارا انکار کیا ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر رہا تھا نا، وہ تو ہماری طرف سے بیان کر رہا تھا. تم کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نے اس کی بات ماننی نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہو رہی کہ جس طرح خوارج کہہ رہے تھے کہ اللہ آ کے خود حکومت کرے کیونکہ لا حکم الا للہ، ہم نے تو اس کی ماننی نہیں ہے، لہذا معصوم آ کے خود بیان کریں. یہ جو معصوم کی طرف سے ہمیں آ کے بیان کر رہا ہے کہ بھئی یہ دیکھو شریعت کا یہ حکم ہے، دین کا یہ حکم ہے، ہم نے اس کی نہیں ماننی، خود معصوم آ کے بیان کریں. یا معصوم کیا ہے ہمارے خواب میں آ کے کوئی خصوصی نمائندہ بھیجے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جب عمومی طور پہ معصوم کے زمانے میں بھی لوگ موجود تھے جو قابل اعتماد تھے، اور عمومی فراہمی میں نے آپ کے سامنے اشارہ کر دی، ذکر کر دیا، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے. خوب. تو جب یہ جدید مسائل میں ایک مجتہد، آپ نے چونکہ مجتہد کی جو علامات بتائیں وہ یہ کہ سب سے زیادہ عالم ہو، ٹھیک ہے، تو جب اقتصادیات کے مسائل میں مجتہد جو اقتصادیات کی باریکیوں کو زیادہ جانتا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو خود مجتہد جس کی طرف رجوع کر رہا ہے تو اس کو ترجیح دینی چاہیے نہ کہ مجتہد کو. دیکھیں مجتہد کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، کس مسئلے میں رجوع کرنا ہے؟ دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے رجوع کرنا ہے نا. ہم نے مجتہد سے تو یہ نہیں پوچھنا کہ آپ بتائیں کہ فکس اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، ڈپازٹ کیا ہوتا ہے، بینک کے کتنے شعبے ہوتے ہیں، فلاں شعبے میں کس طرح نظام چلتا ہے، مشارکت کیا ہوتی ہے، وہ کیا، یہ چیزیں تو نہیں پوچھنی. ہم نے فقیہ سے یہ تو نہیں پوچھنا کہ اگر آپ ایک گٹر کا پائپ لگائیں گے تو کیا وہ زمین نجس ہوگی یا نجس نہیں ہوگی، لیکنگ ہوگی لیکنگ نہیں ہوگی. ہم نے مجتہد سے یہ تو نہیں پوچھنا کہ اگر ایک صوفہ سیٹ بنایا جائے تو کیا اس کے اندر اگر ہم اتنی کپاس ڈالیں تو اس کے اندر حرکت تو نہیں ہوگی تاکہ نماز ہو سکے یا نماز نہ ہو سکے. ان ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں ہم اپنی آپ پہ موضوعات عرفیہ، ایک ایسے موضوعات کہ جن کی تحقیق کون کرے گا؟ معاشرہ کر کے دے گا. فقیہ کا کام کیا ہے کہ فقیہ کے پاس آپ لے جائیں،
فقیر کے پاس گئے کہ ہمارے پاس ایک بینک ہے، اس کے اندر یہ نظام ہوتا ہے کہ ہم ان کو کیا ہے کیش جمع کراتے ہیں، یا ہمارے پاس موبائل کی ایک کمپنی ہے، ہم ان کو کیش جمع کراتے ہیں، وہ کیش ہمارا محفوظ رہتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ وہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں، ہمیں فری منٹ دیتے ہیں، ہمیں کچھ چیزیں وہ عطا کرتے ہیں، تو کیا یہ نظام ٹھیک ہے؟ یا اسی طریقے سے پوچھیں کچھ بینک ہے، ہم انہیں کیا ہے ہر مہینے پیسہ جمع کراتے ہیں، ہمارا پیسہ محفوظ رہتا ہے، اور اس کے بدلے ہمیں وہ سہولت یہ دیتے ہیں کہ ہمیں بعض کا انعام کیا ہے کوئی دے دیتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ اب فقیر کیا ہے وہاں سے مسئلہ ان کا لے گا. اب فقیر روایت کے مطابق دیکھیے گا کہ ہر وہ قرض جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو، کل قرض یجر المنفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جس سے تمہیں فائدہ مل رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ سود ہوگا. اب فقیر کا ہاں یہ سود ہے، یہ حرام ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فقیر سے آپ نے دینی حکم معلوم کرنا ہے، فقیر سے یہ معلوم نہیں کرنا کہ بینک کے شعبے کیا ہوتے ہیں، بینک کے نظام کس طرح سے چلتے ہیں، بینک کی بنیاد پہلے کس نے رکھی، بینک کس طریقے سے چلتا ہے، یہ چیز آپ نے معلوم نہیں کرنی. یہ آپ نے فقیر کو بتانی ہے کہ قبلہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے پاس شعبہ جات موجود ہیں، آپ روایات اہل بیت سے ہمیں دیکھ کے بتائیں کہ کیا اس طرح کا کام کرنا ٹھیک ہے یا اس طرح کا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس کو میں حوزوی اصطلاح میں کروں کہ موضوعات عرفیہ میں کسی فقیر کی تقلید نہیں کی جاتی، موضوعات عرفیہ میں ہمیشہ آپ اپنے اطمینان کے مطابق چلتے ہیں، اپنے آپ یقین کے مطابق چلتے ہیں، یا اس شعبے کے جو ماہر ہے آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس کی مشہور مثال ہم اپنے درسوں میں یہ دیتے ہیں کہ اگر بال پوائنٹ کی جو ہے وہ سیاہی آپ کے ہاتھ پہ لگ گئی ہے تو اگر فقیر یہ کہہ بھی دے کہ یہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو اطمینان ہے کہ میں نے لیبارٹری میں چیک کرایا ہے کہ یہ اس کی ایک تہ بنتی ہے اور یہ پانی نہیں پہنچنے دے رہی، تو آپ کے لیے فقیر کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک عرفی موضوع میں دخل اندازی کر رہا ہے جو اس کا موضوع نہیں ہے. اس نے یہ تشخیص نہیں دینی کہ لیبارٹری اور کیمیکل موضوع کے اعتبار سے یہ کون سا کیمیکل ہے کہ جو پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا. کیمیکل کی تشخیص آپ لوگوں نے دینی ہے. فقیر سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ قبلہ دیکھیں یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو پانی نہیں پہنچنے دے رہا، کیا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا. یا فقیر سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں شک پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنے گا یا نہیں بنے گا، تو شک والی کیا صورتحال ہے. تو لہٰذا میں خلاصہ کروں کہ اقتصاد ہو گیا، بینک ہو گیا، بینک کیسے چلانا ہے، کیا شعبے ہیں، یہ موضوعات عرفیہ ہیں. فقیر سے اس کا حکم معلوم کرنا ہے، اس کا حکم شرعی پوچھنا ہے. مشہور مثال میں دیتا چلوں جو ہمارے ساتھ ساتھ دیتے ہیں کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے جا کے یہ پوچھنا ہے کہ شراب حلال ہے یا حرام ہے. امام حسین یہ بتائیں گے کہ شراب حرام ہوتی ہے. شراب ہوتی کیسی ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، یہ آپ نے جا کے یزید سے پوچھنا ہے. یزید بتائے گا کہ شراب کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتی ہے. لہذا موضوع کی تشخیص یہ معاشرے کا کام ہے، اور اس کے حکم شرعی کو بیان کرنا یہ معصوم کا کام ہے اور فقیر کا کام ہے. خوب، ماشاءاللہ. قبلہ ایک یہ بھی اللہ یاری صاحب کی طرف سے ان کے جو سیشن ہوئے ہیں ان میں ایک یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ جب عقائد میں مومنین کو آیات و روایات بتائی جاتی ہیں اور مومنین خود احادیث علیہ السلام پڑھتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، تو شرعی مسائل میں ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں عقائد میں ہم کہتے ہیں اصول عقائد، ٹھیک ہے، اصول دین جسے ہم کہتے ہیں. اصول دین کیا ہے؟ 5 ہمارے یہاں جو ہے وہ کہہ دی جاتے ہیں اصول دین. ان میں سے جو 3 ایسے ہیں کہ جن کا اگر انسان انکار کر دے تو انسان کیا ہے مسلمان نہیں رہتا. ان میں سے پہلی کیا ہے؟ توحید ہے، دوسری نبوت ہے، اور تیسری کیا ہے؟ معاد، قیامت ہے. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کا کوئی بھی انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. اس کے علاوہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ امامت ہو گئی اور عدل ہو گیا. عدل کا اگر انسان انکار کرے تو وہ معتزلہ نہیں رہتا یا وہ شیعہ نہیں رہتا، اور اگر امامت کا انکار کرے تو وہ کیا شیعہ نہیں رہتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو اصول دین ہے یا اصول مذہب ہے ہمارے ہاں، ان کے اندر تقلید نہیں ہے. ان کے اندر تقلید نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ چیزیں اس وقت اس میں تقلید نہیں ہے کہ جب یہ چیزیں عقل سے ثابت ہوں گی، فطرت سے ثابت ہوں گی. جیسے توحید کیا ہے؟ عقل سے ثابت ہوگی. قیامت کیا ہے؟ عقل سے ثابت ہوگی. نبوت اور امامت کیا ہے؟ یہ عقل سے ثابت ہوگی کہ بھئی اللہ کا کوئی نمائندہ آنا چاہیے کہ جو ہمیں شریعت کے احکام بتائے. ہمارا تو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے جب نبی دنیا سے چلے گئے تو عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جو نبی کے دین کی حفاظت کرے اور آگے لے کر چلے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بڑی واضح ہوتی ہیں عقلی طور پہ. دیکھیں میں اس کے لیے الکافی کا جو سب سے پہلا باب ہے کتاب العقل والجہل، اس کے اندر جب عقل کی اہمیت کے امام نے گفتگو کی تو امام نے کہا کہ عقل وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان پہچانتا ہے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا رازق کون ہے، اس کا مالک کون ہے. پھر عقل ہی اس کو کیا رہنمائی کرتی آتی ہے. پھر جب مسئلہ اطاعت کا آتا ہے کہ اب میں نے کرنا کیا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، یہاں پہ آ کے عقل جواب دے جاتی ہے. اب یہاں پہ اس نے کیا ہے اللہ کے نمائندے تلاش کرنے ہیں اور یہ جاننا ہے کہ اللہ نے کون سا کیا ہے عبادت کا طریقہ انجام دیا ہے. تو بس میں خلاصہ کروں اپنی بات کا کہ وہ اصول عقائد کے جو عقلی ہیں، جو بدیہی ہیں، جو واضح ہیں، ان میں تقلید نہیں ہوتی.
اور وہی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر انسان کو جو ہے وہ عقل سے دلیل قائم کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو باقی تفصیلات ہو گئی ہیں کہ پل صراط کیسی ہوگی، جنت اور جہنم میں حوریں ہوں گی نہیں ہوں گی، وہاں پہ دودھ کی نہریں کیسی ہوں گی، رجت ہوگی نہیں ہوگی، موت کیسے آئے گی، منکر نکیر سوال کیسے کریں گے، یہ جتنی تفصیلات ہیں ان کا عقیدہ معلوم کرنا یا جاننا انسان کے لیے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. فقط جو 5 عقیدے ہیں اصول دین ہیں ان کا عقیدہ جاننا ضروری ہے. اور یہ چیزیں بڑی واضح اور کلیئر ہیں کہ اس میں بغیر قرآن کی آیت کے اور بغیر روایت کے ہر کوئی جو ہے وہ عقلی طور پہ استدلال اس کے اوپر کیا قائم کر سکتا ہے. ہاں جہاں پہ روایت اور آیت کی بات ہے کہ وہ تفصیلی چیزیں ہیں، اس میں اب 2 آپشن آپ کے سامنے موجود آتے ہیں. اس میں اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر تمام شیعوں کا اتفاق ہے، جیسے ہم سب کا اتفاق ہے کہ جو ہے وہ رجت ہوگی، تمام کیا ہے علماء امامیہ کے اتفاق ہے. جب سب کا اتفاق ہے تو اس میں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کہیں گے جب تمام شیعوں کے اتفاق ہو گیا تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے اس بات سے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ عدل کا نظام ہو گیا، دیگر جو ہے امامت کی تفصیلات ہو گئی کہ معصوم واجب الاطاعت ہوتا ہے، معصوم ہمارے یہاں 12 ہیں، تو اس کے اوپر سب لوگوں کا اتفاق ہو گیا، کسی فقیہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آج تک کوئی فقیہ آپ کو شیعہ کا ایسا نہیں ملے گا جو کہ 12 امام نہیں ہے، 13 امام ہے، 14 امام ہے، کوئی ایسا نہیں کہتا. 12 امام ہمارے معصوم ہیں جن کی اطاعت کرنا واجب ہے. تو جب یہ چیزیں اتفاقی ہیں کہ اس کے اندر کسی فقیہ کو شک نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، تو ان کے اندر تقلید نہیں بنتی. تقلید کا اگر آپ شروع میں پڑھیں تو تقلید میں پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ فقہی احکام کہ جو ہمارے علماء کے ہاں اتفاقی ہیں اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، جس سے ہم کیا کہتے ہیں ضروریات دین اور ضروریات مذہب کہتے ہیں. جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا کیا ہے واجب ہے، شراب پینا حرام ہے، اس میں بھی تقلید نہیں ہوگی کیونکہ یہ چیزیں بڑی کلیئر اور واضح ہیں، اس میں ہر کوئی یقین تک پہنچا ہوا ہے. تقلید کہاں پہ ہوتی ہے؟ ان مسائل میں ہوتی ہے کہ جہاں پہ تمام لوگوں کا اتفاق نہ ہو، جو بالکل کلیئر اور واضح نہ ہو، جو بدیہی چیزیں نہ ہوں، عقائد کی طرح بالکل کلیئر چیزیں نہ ہوں، تمام علماء کی اتفاقی چیزیں نہ ہوں، اس میں بہت زیادہ روایات کا اختلاف پایا جاتا ہو اور روایات اس میں متواتر حد تک نہ ہو، خبر روایت کی شکل میں ہو، وہاں پہ تقلید ہوتی ہے کہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگ ماہر پہلے بنے، ماہر بننے کے بعد پھر آپ دین کو وہاں سے لیں. اگر آپ ماہر نہیں بنتے، ملا ہیں، تو جس طریقے سے جو ہے وہ نیم حکیم خطرہ برائے جان ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو نیم ملا ہے وہ خطرہ برائے دین ہوتا ہے. آپ کو عربی صحیح طریقے سے نہیں آتی، آپ نے احادیث کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حدیثیں کتنی قسم کی ہیں اور معصوم کے زمانے میں کیا مشکل حالات تھے، کس طریقے سے جو ہے امام نے 2 3 مختلف حکم بیان کر کے جو ہے وہ لوگوں کی جانیں بچائی ہیں. زرارہ کی جان بچائی ہے، زرارہ کے بارے میں برے الفاظ کہہ کے اس کی مذمت کر کے اس کی جان بچائی ہے. کیا حالات تھے، کس طریقے سے، کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں کتنی حدیثوں کا آپس میں اختلاف ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث سے جڑتی نہیں ہے، ایک ایک باب میں ایک ایک راوی سے، ایک ایک جو ہے وہ امام سے خود 2 3 قسم کی اختلافی چیزیں ہیں. جب خود ہی پتہ نہیں ہے، کچھ ہی پتہ نہیں ہے، تو کیا عقل کا یہ تقاضا ہے کہ آپ نیم ملا بن کے کسی جو ہے ادھر سے جناب آپ کسی ماہر کی طرف نہ جائیں. عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ کے دین کا مسئلہ ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے، آپ ماہر کی طرف جائیں. آپ جو اس دین کا ماہر ہے، جو ان چیزوں جانتا ہے وہ جانتا ہے، اس کی طرف جائیں. ہاں جو عقائد کا مسئلہ ہے، جو بدیہات کا مسئلہ ہے، جو تمام علماء کے اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں آپ کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کو جو ہے وہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ عقائد میں تقلید واجب نہیں ہے تو اس سے مراد عقائد کے وہ کلی چیزیں ہیں کہ جو عقل کے نزدیک واضح ہیں، یا عقائد کی وہ کلی اور بڑی موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر فقہا کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جس کے اندر تشیع کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی تقلید نہیں ہونی. تقلید کہاں پہ ہونی ہے؟ جو خبر واحد ہو، جو ایسی خبر ہو کہ جس میں اختلاف ہو، وہاں پہ تقلید ہونی ہے، نہ کہ جو ہے وہ ان بدیہی چیزوں میں جو کہ کلیئر ہیں اس میں تقلید ہونی ہے. خوب. ہمارے ایک کمنٹ سیکشن میں آپ جتنے بھی ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے سوالات کمنٹ سیکشن میں ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نشست کے اختتام پر جو آخری 5-10-15 منٹ کے جو لمحات ہوں گے اس میں قبلہ ان سوالات کے جوابات دیں گے. قبلہ یہ جو آپ نے بات کی کہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے، تو آیا رجوع کرنے سے ان کی ولایت ثابت ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ولایت جب ہم کہتے ہیں نا، میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں کیا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تمہارا ولی ہے، کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہیں، اور جو ہے وہ اولی الامر یعنی ائمہ علیہ السلام ولی ہیں. تو جب معصوم علیہ السلام کسی کو ولی اور سرپرست بنا کے بیچتے تھے کسی کے لیے ولی سب، فرض کریں کہ جیسے ہم لیتے ہیں کہ قرآن روایات اہل بیت علیہ السلام نے والد کو یہ ولایت دی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ بیٹی کی جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے، یا والد کو یہ ولایت حاصل ہے اور دادے کو یہ ولایت حاصل ہے کہ وہ نابالغ بچی کا کیا ہے نکاح کر سکتا ہے. تو یہ جو ولایت دی گئی ہے والد کو، ٹھیک ہے،
کیا اس ولایت سے معصوم کی ولایت کا انکار ہو جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ معصوم کی ولایت ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فقیہ کی جو سرپرستی ہے، دیکھیں ہمارے پاس روایات موجود ہیں، میں بس فقط روایات بیان کر رہا ہوں، اس کو مینشن کر کے آپ کو دکھا نہیں رہا۔ روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ خود معصوم نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ اپنے شیعوں کو، یعنی اللہ اس عالم پہ رحم کرے کہ جو ہمارے یتیموں کی کیا کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، اور ہمارے یتیموں سے مراد ہمارے وہ شیعہ ہیں کہ جن کا رابطہ ہم سے کٹ چکا ہے، اور یہ شیعہ ان علماء کی گود میں کیا ہے، ہماری طرف سے امانت ہیں، اور یہ علماء ان کے کفیل ہیں۔ لفظ کفیل کو ہم کیا کہتے ہیں عربی میں؟ سرپرست کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں۔ اگر معصوم علماء کو سرپرست کہہ رہے ہیں، ولی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں کیا کہہ رہے ہیں، کفیل کہہ رہے ہیں، تو کیا اس سے معصوم کی ولایت ختم ہو جائے گی؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی اس سے معصوم کی ولایت ختم ہو جائے گی، تو یہ تو بالکل وہی خوارج والی سوچ ہے۔ خوارج کیا کہتے تھے کہ بھی اگر مولا علی علیہ السلام کو حاکم مان لیا تو پھر اللہ کی حاکمیت ختم، اللہ کی کیونکہ حاکمیت لا ختم حکم ہو جائے الا للہ، کیونکہ حاکم تو فقط اللہ ہی ہے۔ یہی سوچ اس طریقے سے ہے کہ اگر بھی فقیہ کو ہم نے ولی مان لیا، فقیہ کو ہم نے جو ہے وہ کفیل مان لیا، فقیہ کو ہم نے خلیفہ مان لیا، تو بس جو ہے وہ امامت ختم، جو ہے وہ ولایت معصوم کی ختم۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تب ختم ہوتی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ فقیہ معصوم کے مقابلے میں آ کے ایک ولی بن چکا ہے، فقیہ معصوم کی مقابلے میں آ کے اپنے ذاتی احکام آپ کو بیان کر رہے ہیں اور ذاتی آپ سے اطاعت کروا رہے ہیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ جو ہے نا یہ چیز ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ دنیا میں کوئی فقیہ ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو فقیہ کی ذاتی رائے کو حجت مانتا ہو، فقیہ کے ذاتی قیاس کو حجت مانتا ہو، بلکہ یہ ہمارے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فقیہ کی ولایت بھی تب تک ہے، فقیہ کی بلکہ عدالت اور اس کا ایمان بھی تب تک ہے کہ جب تک وہ معصوم کے کلام کے تحت رہے گا، اور معصوم کے کلام سے جو استفادہ ہوتا ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس سے اگر حکم شرعی بیان کرے گا تو ٹھیک، اس کی ولایت بھی ہوگی، سرپرستی بھی ہوگی۔ اور اگر دیکھا جائے تو در حقیقت یہ سرپرستی جو ہے وہ محمد و آل محمد کی سرپرستی ہے، بلکہ اگر مزید ہم دقیق دیکھیں تو یہ سرپرستی اللہ کی سرپرستی ہے، کیونکہ محمد و آل محمد بھی وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اگر ہم محمد و آل محمد کو ولی مان رہے ہیں، محمد و آل محمد کی اطاعت کر رہے ہیں، تو ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ فقیہ جو ہمیں محمد و آل محمد کی طرف سے ہمیں نچوڑ کر کے توضیح المسائل کی شکل میں بیان کر رہے ہیں، اگر ہم اس کی بات کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں تو ہم محمد و آل محمد کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم فقیہ کو کوئی الگ سے سرپرست مانتے ہیں۔ لہذا یہ سارے کا سارا چکر لفظوں کا ہے، وگرنہ اگر معنی کے اندر ہیں، تفصیل کے اندر ہیں، تو اس کے اندر کوئی قسم کی پرابلم نہیں ہے۔ بالکل ایسے میں ایک سادہ سی مثال دے دوں، جیسے روایات میں کیا کہا گیا ہے کہ رسول خدا کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انا سید ولد آدم، کہ میں کیا ہوں، اولاد آدم کا سید ہوں، سردار ہوں۔ وانت یا علی والائمۃ من بعدی سادات حاذ الامہ، اے علی آپ اور جو ائمہ علیہم السلام ہیں وہ اس امت کے سادات ہیں۔ اب رسول خود کو سید کہہ رہے ہیں، علی علیہ السلام کو سید کہہ رہے ہیں، اور ائمہ علیہم السلام کو سید کہہ رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو سید کہہ رہے ہیں، یہ کہاں کے انصاف آ گیا؟ ہم کہیں کہ نہیں نہیں، آج سے جو ہے وہ سید کہنا چھوڑو، یہ آپ کو ہم سید نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول نے کہہ دیا کہ میں سید ہوں، اے علی آپ سید ہیں، اور یہ ائمہ علیہم السلام یہ سادات ہیں، لہذا آج سے کسی کو سید ہی نہ کہو۔ اسی طریقے سے معصوم نے کیا کہا کہ ہم علماء ہیں، ہمارے شیعہ کیا ہیں، شاگرد ہیں، متعلم ہیں، لہذا آج سے آپ عالم کہنی چھوڑ دیں۔ ہمارے ہاں تو عالم کیا، عالم سے بڑا مبالغہ علامہ، علامہ اور علام یہ استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے آپ آ جائیں کہ مولانا آج سے کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، تو مولا تو رسول خدا ہے، مولا علی ہیں، لہٰذا کسی کو مولا نہ کہو، کسی کو مولوی نہ کہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے الفاظ کے چکر ہیں بھائی، وہ کس معنی میں کہہ رہے ہیں، آپ کس معنی میں کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ولی ہے، ولایت ہے، سرپرستی ہے، معصوم کی ولایت کا اور مطلب ہے، فقیہ کی ولایت کا اور مطلب ہے۔ معصوم کی ولایت جو ہے وہ بغیر کسی شرط کے ہے، معصوم کے جو فقیہ کی ولایت ہے اس کے اندر کتنی شرطیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ عادل ہو، وہ نیک ہو، اس کا حافظہ ٹھیک ہو، حلال زادہ ہو، وہ معصوم کے حکم کے مطابق حکم کرے، اپنی ذاتی رائے سے نہ کرے، کتنی شرائط ہیں۔ جو شرائط کے تحت ولایت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، جو اللہ کسی کو مطلقاً ولی بنا دے وہ اور ہوتا ہے۔ تو ان اصطلاحات کو، ان الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے، اور جب ہم الفاظ کو نہیں سمجھتے تو وہاں سے غلط فہمیاں کیا شروع ہو جاتی ہیں۔ خوب احسنتم، جزاک اللہ قبلہ۔ اب ہم کمنٹ سیکشن کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہو رہے ہیں کمنٹ سیکشن؟ نہیں میرے پاس تو نہیں ہے، اس سٹریم یارڈ پہ تو نہیں ہو رہے، مجھے کہاں پہ دیکھنے چلے پڑیں میں گے؟ جی البتہ خیر، چلے میں آپ کے لیے سوال پڑھ دیتا ہوں۔ سوال کیا السلام علیکم، توضیح المسائل اگر روایات ہیں تو مجتہد کے فتویٰ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ جیسے کافی مسائل میں آغا سستانی اور آغا خامنائی کے فتاویٰ الگ ہیں، جبکہ روایات کے حساب سے دیتے ہیں تو سیم ہونے چاہیے۔ ہاں ہم کہیں گے کہ فتاویٰ تب سیم ہوتے کہ جب روایات سیم ہوتی۔ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آپ وضو میں چلے جائیں،
وضو میں آپ کو 6 قسم کی روایت ملیں گی. ایک روایت میں ہے کہ وضو میں ایک ایک دفعہ دھونا ہے, ٹھیک ہے, اللہ جو ہے وطر ہے, اللہ واحد ہے, تو لہٰذا وضو میں کیا ایک ایک دفعہ دھونا ہے. ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا جو ہے وہ وضو میں 2 دفعہ دھویا کرتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ وضو میں ایک دفعہ دھونا ہے, اگر دوسری دفعہ دھوئیں گے تو یہ افضل ہے. ایک روایت میں ہے کہ وضو میں ایک دفعہ دھونا ہے, اگر دوسری دفعہ دھوئیں گے تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. ایک روایت میں ہے کہ وضو اسی طریقے سے کرنا ہے کہ جیسے رسول خدا نے کیا تھا, اگر کوئی اس سے زیادہ کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی, اور رسول خدا فقط ایک ایک دفعہ کیا کرتے تھے. اب کتنی روایتیں آپ کے سامنے آ گئیں. اسی طریقے سے آپ روایات میں چلے جائیں کہ پرافٹ لینا کتنا جائز ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب امام غائب ہیں تو مومن سے پرافٹ لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ایک روایت میں ہے کہ مومن سے آپ اتنا پرافٹ لے سکتے ہیں جب آپ چیز کو بیچ رہے ہیں کہ آپ کا بس دن گزر جائے. ایک روایت میں یہ ہے کہ مومن سے جائے جتنی مرضی آپ پرافٹ لے لیں. اچھا, اسی اور روایت میں آ جائیں. ایک روایت میں ہے کہ کوا جو ہے وہ سفید ہو یا کالا ہو, یہ کیا ہے آپ کے لیے حلال ہے, کوے کی تمام اقسام حلال ہے. ایک روایت میں ہے کہ نہیں, کوا تمہارے لیے حرام ہے. اچھا, ایک روایت میں ہے کہ تمام پرندے جو ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے حلال ہیں, اور ان کی یہ نشانیاں ہیں کہ جن کے اندر پوٹا ہو اور ان کے کیا ہیں وہ سنگریزہ ہو, وہ تمہارے لیے حلال ہیں. اس کے اندر مور بھی آ جاتا ہے. ایک روایت میں کیا ہے کہ نہیں, یہ جو مور ہے یہ کیا ہے اس میں سے مسوخات میں تمہارے لیے حرام ہے. اچھا, ایک روایت میں کیا ہے کہ یہ جو شتر مرغ ہے اور اس کے انڈے تمہارے لیے کیا حلال ہیں, اور حاجی لوگ اس کا شکار کر کے کھاتے تھے. اور ایک روایت میں کیا ہے کہ یہ جو شتر مرغ ہے یہ تمہارے لیے حرام ہے, مسوخات میں سے ہے. یعنی آپ کے پاس اتنی روایات کا اختلاف ہے کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی, جو ہماری جو ہے وہ 4 حدیث کی کتابیں ہیں. ان میں سے ایک کتاب کا نام ہی کیا لکھا, الاستبصار فی مختلف به من الاخبار. اس میں وہ روایات جمع کی ہیں جس کے آپس میں اختلاف ہے. اگر میں پڑھنا شروع کر دوں تو آپ کو کیا لگے گا, یعنی اگر تمام روایات میں اختلاف ہے, یہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور تمام انسانوں کو کہا جائے کہ تم اس میں تحقیق کرو, اور انسان بھی وہ ہیں کہ سب کی ذہنی صلاحیت الگ الگ ہے. جب سب کی ذہنی صلاحیت الگ الگ, روایات کا آپس میں اختلاف, جو جب سب تحقیق کریں گے تو اگر نتیجہ ایک جیسا نکلے تو پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ کیا ہو گیا. یہ تو تعجب کی بات ہے کہ روایات مختلف تھیں, کس کس زمانے میں کیا کیا ارشاد ہوا, اور سب مختلف ذہنی صلاحیت رکھنے والوں نے تحقیق کی اور بالکل نتیجہ ایک نکلا. اگر اتفاق ہو تو پھر آپ تعجب کریں اور سر پکڑیں. اگر اختلاف ہو رہا ہے تو یہ فطرت کے مطابق ہے. آپ کہیں گے ہاں بالکل روایات میں اختلاف ہے, کچھ روایات قرآن کے خلاف ہیں, کچھ مطابق ہیں, کچھ کے راوی کون ہیں, کچھ کے حالات کیا ہیں, اور تحقیق کرنے والوں کی ذہنی صلاحیت الگ الگ ہے. کسی کا امام زمانہ سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے. تو جب اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق سب تحقیق کر رہے ہیں تو اختلاف آنا, اختلاف نظر آنا, یہ ایک فطری چیز ہے, فطری بات ہے. اگر اتفاق آپ کو ملتا تو پھر آپ سر پکڑتے اور کہتے کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا کہ اتفاق ہو گیا. لہذا اگر اختلاف ہو رہا ہے تو یہ انسانی ذہنی صلاحیت کا مختلف ہونا اور روایات کا مختلف ہونا, اور روایات سے جو سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کے مختلف ہونے کی وجہ سے کیا اختلاف ہو رہا ہے. میرے پاس ہزاروں مثالیں موجود ہیں, ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک پریکٹیکل مثال کر کے بتاؤں کہ کس طریقے سے علماء کا اختلاف ہوتا ہے کہ اس روایت میں عام روایت کون سی ہے, خاص روایت کون سی ہے, لغت میں ڈکشنری میں اس لفظ کا معنی کیا کیا ہے, اہل لغت نے کیا کیا اس کے معنی لکھے ہیں, سند میں اور راویوں کے بارے میں کس طرح کا اختلاف ہے. تو یہ ایک لمبی بحث ہے. خوب قبلہ, آپ نے بات کی کہ مختلف روایات ہمارے پاس پائی جاتی ہیں, جیسے آپ نے کوے کی مثال دی, وضو کے متعلق مثال دی. تو پھر جب روایات مختلف ہیں تو مکلف جو ہے کسی بھی روایت پہ عمل کرے تو امتثال امر مولا ہو جانا چاہیے, اطاعت ہو جانی چاہیے. بالکل, آپ یہ کہہ دیں کہ اصحاب کا نجوم, ٹھیک ہے, ہماری جتنی روایات ہیں راوی جو بھی ہو, بس کوئی قال امام صادق کہہ دے آپ عمل کر لیں آپ کا بیڑا پار ہے. یعنی بالکل جس طرح برادران اہل سنت کی سوچ ہے, چلے وہ تو کم از کم کہتے ہیں کہ صحابی ہونا چاہیے, کہ جس نے جو ہے وہ رسول خدا کی زندگی کو پایا ہو, در کیا ہو, اگر وہ آپ کے لیے بات کرے تو آپ اس کی بات پہ عمل کر لیں. کسی بھی صحابی کی بات پہ عمل کر رہے تو بیڑا پار ہے. ہم تو صحابی کی قید بھی نہیں لگا رہے, ہم کہہ رہے ہیں کوئی بھی راوی ہو, چاہے آج کے دور کا راوی ہو, چاہے جو مرحوم کلینی ہو, شیخ خر عاملی ہو, یا ان سے پہلے آپ محدث اور راوی کی طرف چلے جائیں, بس کوئی راوی ہو, اس کا کوئی مذہب ہو, کوئی سسٹم ہو, بس کسی بھی روایت پہ عمل کریں آپ کا بیڑا پار. آپ یہ سوچ دینا چاہتے ہیں تو بالکل اہل سنت کے ساتھ مل جائیں, بلکہ ان سے آپ بڑا ایک نظریہ دے رہے ہیں. وہ کم از کم اصحاب کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں روات, آپ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کل راوی کن نجوم, ہر راوی جو ہے وہ ستارے کی طرح ہے, کسی راوی کی روایت پہ عمل کر لو آپ کے بیڑا پار ہو جائے گا. جبکہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی, راوی بہت طرح کے ہیں, ان میں سچے بھی ہیں, جھوٹے بھی ہیں. نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے گا, جس میں مولا علی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ ہماری روایات میں اختلاف کیوں آیا. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روایات کی وجہ یہ ہے کہ راوی 4 قسم کے ہیں, 5ویں قسم نہیں ہے. ان میں سے 3 راوی ایسے مولا نے بتایا کہ ان میں سے ایک راوی وہ ہوتا ہے کہ جس کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم بات کس مورد میں کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور ہمارے کہنے کا کیا مطلب ہے. کچھ راوی ایسے ہیں کہ آدھی بات یاد رہتی ہے, آدھی انہیں بھول جاتی ہے.
کچھ راوی وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں بات بالکل ساری یاد رہتی ہے لیکن وہ جھوٹ بول کر خیانت کرتے ہیں. فقط ایک راوی ایسا ہے، یعنی 4 میں سے جو ایک راوی ایسا ہے اسے سارا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بات کیوں کہی ہے، کس مورد میں کہی ہے، ہمارے کہنے کا مطلب کیا ہے، اس بات کا عام اور خاص کیا ہے، ناسخ اور منسوخ کیا ہے، مطلق اور مقید کیا ہے، سارا اسے پتہ ہوتا ہے. لہذا تم اس سے دین لینا، تمہارا دین کیا ہو گیا، محفوظ رہ جائے گا. یعنی اگر ہم 4 کی ہم نسبت نکالیں تو 75% راوی ایسے ہیں آپ کے ہاں کہ جو مولا علی علیہ السلام کی نگاہ میں آپ مولا یعنی کلام معصوم کو مکمل آپ کے لیے پہنچا ہی نہیں رہے، وہ بھول چوک کا شکار ہو گیا، ان کے حافظے میں پرابلم بن گئی ہے، ان کو اشتباہ ہو گیا ہے، غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں. ایک راوی آپ کے پاس ایسا اچھا ہے، تو کیا یہ عقل انسانی کہتے ہیں کہ بس کسی بھی راوی کو آپ عمل کرتے ہیں آپ کے بیڑا پار ہو جائے گا؟ کہاں اس کا تاثیر ہے. خود مولا فرما رہے ہیں کہ بھی اس راوی کی طرف جاؤ جو حلال اور حرام کو سمجھتا ہو، جو عام اور خاص کو جانتا ہو، سب چیزوں کو جانتا ہو، ان راویوں کی طرف تم جانا. ہر کسی کی طرف تم کیوں جا رہے ہو بھائی؟ نہ اس کو عقل مانتی ہے، نہ یہ روایات میں بات ہے. خوب، ہم اب جلدی سے کمنٹ سیکشن کی طرف آتے ہیں چونکہ سیشن کا جو ہے وہ ٹائم تاکہ زیادہ نہ ہو جائے. قبلہ ایک سوال آیا کہ معصوم علیہ السلام کی کس احادیث سے قط حاصل ہو جائے کہ اس سے یہ مراد ہے، تو کیا اس حدیث پر ڈائریکٹ عمل کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ قط کس کو حاصل ہو؟ ٹھیک ہے، اگر تو یہ قط مجھے اور مجھ جیسے کسی طالب علم کو حاصل ہو کہ جس کو ابھی جو ہے وہ علمی مراتب ابھی طے کر رہے، ابھی وہ فقیہ نہیں بنا، تو وہ اگر اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو یہ ایسی ہے کہ جیسے نیم حکیم ہوتا ہے. نیم حکیم کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کتاب پڑھی ہے، مجھے جو فلاں نسخہ ہے یا فلاں میڈیسن ہے، مجھے اس کے اوپر یقین ہو گیا، قط ہو گیا. جیسے کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت سارے ڈاکٹروں کو پڑھا ہے، ہمیں یقین ہو گیا کہ جو کورونا وائرس ہے یہ ماسک سے جو ہے وہ رکتا نہیں ہے بلکہ ماسک پہننے سے زیادہ پھیلتا ہے. کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا لہٰذا میں اس کے اوپر عمل کروں گا. ہم کہیں گے بھئی آپ نے کیا میڈیکل پڑھا ہے، آپ نے مکمل تحقیقیں پڑھی ہیں، بس آپ سوشل میڈیا پہ 4 مقالے آپ نے پڑھ لیے، 4 تھیسز آپ نے پڑھ لی اور نتیجہ لے لیا. بالکل یہی بندہ کہ جو کہہ رہا ہے کہ بھئی میں خود حدیث پڑھ رہا ہوں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ترجمہ کرنے والا کون ہے، کتنے ترجمے کس کی غلطی ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے؟ چاہے وہ بڑے سے بڑا ہمارا مترجم کیوں نہ ہو. آپ کو جب ترجمے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے، کون سا ترجمہ غلط ہوتا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سی جو عربی ڈکشنری پرانی ہے وہ ٹھیک معنی بیان کرتی ہے اور کون سے ڈکشنری والا ایسا ہے جو متعصب ہے، جو اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے وہ الفاظ کے غلط معنی بیان کرتے ہیں. جب کچھ بھی پتہ نہیں ہے تو آپ کے قط کی کیا ویلیو ہے؟ آپ کی قط کی وہی ویلیو ہے کہ جو نیم حکیم کی ویلیو ہے. نیم حکیم کے قط کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ اپنے قط کے اوپر سے کہتا ہے کہ خبردار اپنے قط کے اوپر عمل نہ کرنا وگرنہ اپنی جان کا نقصان کر گے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ تم نیم مطلع ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا یا تھوڑا بہت پتہ ہے مکمل نہیں پتا، تو خبردار اپنے قط کے اوپر عمل نہ کرنا وگرنہ اپنے دین کا جو ہے تم بیڑا گرک کر بیٹھو گے. تو یہ قط اس بندے کو ہونا چاہیے کہ جو باقاعدہ جو ہے وہ احادیث کو جانتا ہو، عربی زبان کو جانتا ہو، سب چیزوں کو جانتا ہو، پھر وہ قط کرے اور ڈسکشن کے بعد وہ علماء کے ساتھ بیٹھے درس خارج میں پڑھے اور پھر قط کی طرف جائے تو پھر بات بنتی ہے، وگرنہ تو عقل سلیم اس کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے. اگلا سوال کیا گیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خامنائی صاحب کا جو فتویٰ ہے جس سے حرامی بچہ پیدا کیا جا سکتا ہے، تو اس پر قرآن کی آیت یا حدیث بیان کریں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو تفصیلی جواب؟ دیکھیں اس کے بہت تفصیلی جواب ہے، پورا اس کے اوپر میں نے تھیسس لکھا ہے. ٹھیک ہے، حرامی بچہ روایات میں کس سے کہا گیا ہے؟ روایات میں حرامی بچہ اسے کہتے ہیں جو زنا سے پیدا ہو. ٹھیک ہے، اب یہ جو آیت اللہ خامنائی صاحب خدا ان کی حفاظت کرے، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، انہوں نے کیا یہ لکھا کہ تم زنا کر کے بچے پیدا کرو؟ انہوں نے کیا یہ لکھا ہے؟ پورا فتویٰ پڑھیے ان کا. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ زنا نہیں ہونا چاہیے، کوئی حرام کام نہیں ہونا چاہیے، نہ محرم کو کوئی بندہ بھی نہ دیکھے، فقط کیا ہو کہ وہ جو منی ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے انجیکشن کے ذریعے سے، کسی طریقے سے عورت کے رحم میں ٹرانسفر ہو جائے. تو جب یہ زنا ہوئے ہی نہیں ہے، جب کوئی حرام کام ہوئے ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں حرامی بچہ ہے؟ آپ کیا اپنی ذاتی رائے اور قیاس سے حرامی بچہ کہہ رہے ہیں یا روایات اہل بیت میں کہا گیا ہے حرامی بچہ ہے؟ اگر سپرم جو ہے وہ اس کے اپنے شوہر کا نہیں ہے، ان کا سپرم جو ہے وہ اس کے اپنے شوہر کا نہیں ہے، تو ایک نامحرم کا اور شوہر کا نہیں. زنا کیا ہوا ہے؟ کیا زنا ہوا ہے؟ وہ عمل جو زنا کا ہوتا ہے خاص نہیں ہوا. روایات میں حرامی، دیکھیں حرامی کا لفظ تو ہمارے اردو میں ہے نا، ہمارے یہاں نجف اشرف عراق میں حرامی چور کو کہتے ہیں، بلکہ نجف وغیرہ میں چور کو نہیں کہتے. آپ عربی ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں، کوئی بھی آپ ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں، اس میں آپ حرامی لفظ دیکھیں، اس کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ چور لکھا ہوا ہے. عربی میں حرامی چور کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم حرامی کہتے ہیں، جس بچے کو ہم حرامی کہتے ہیں، اس سے روایات میں کیا کہا گیا ہے؟ روایات میں سے کہا گیا ابن الزنا. معصوم کے کلام میں حرامی کے لیے لفظ کون سا بولا گیا؟ ابن الزنا. تو سب سے پہلے آپ ثابت کریں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، سپرم جو منتقل ہو رہا ہے، یہ زنا ہے.
جب آپ معصوم کے کلام سے زنا نہیں ثابت کر رہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ حرامی بچہ پیدا ہو رہا ہے؟ تو پہلے آپ زنا ثابت کریں. دیکھیں ہم اگر اپنی عقل کے مطابق اپنے جذبات کے مطابق چلیں تو وہ الگ بحث ہے. اگر ہم معصوم کے کلام کے اوپر چھوڑ دیں تو وہ الگ بحث ہے. اگر آپ نے اپنی عقل سے جذبات سے چلنا ہے تو خامنہ صاحب نے اسے تھوڑی واجب کہا ہے, آپ کو تھوڑی کہا کہ طرح بچے پیدا کرو. انہوں نے کہا ہے کہ بھی اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے. اب جس چیز, اب میں آپ سے مثال دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کچھا پہن کے باہر چلے جائیں, کیا آپ کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ کہتے ہیں مرد ہوں, میرے لیے شرمگاہ چھپانا واجب ہے, یہ کام میرے لیے جائز ہے. کیا میں کہوں کہ شاباش شاباش سارے لوگ نکلو مجلس میں آ جاؤ کچھا پہن کے, کیا یہ مطلب ہوگا؟ آیت اللہ خامنہئی صاحب نے یہ فرمایا کہ بھی اس طریقے سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ حرام کا نہیں ہے. آپ کے شاباش شاباش سارے مقلدین آ جاؤ, لائن بناؤ, بچے پیدا کرو, کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ کیا اسے کہتے ہیں دین؟ کیا اسے کہتے ہیں دین کہتے ہیں؟ کیا اس سے سنجیدہ مزاج کہتے ہیں؟ بھی ایک چیز کا حلال ہونا اور ہے, اس کے اوپر پریکٹیکل عمل کرنا اور ہے. فقط انہوں نے یہ بیان کیا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں جو میں نے تحقیق کی یہ زنا نہیں ہے. جب یہ زنا نہیں ہے تو میں اسے حرام نہیں کہہ سکتا, جب میں اسے حرام نہیں کہہ سکتا تو بچہ حرام ہی نہیں ہے. بس یہ انہوں نے کہا. یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ تم سب جو ہے وہ اس طریقے سے بچے پیدا کرنا شروع کر دو. اگر یہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے مباح میں, تو آج سے میں سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم بھی جب سکول میں جانا, تم بھی جب مجلس حسین میں جانا تو کچھے پہن کے جانا, ٹھیک ہے؟ تم بھی جب جانا تو الٹے سر ہو کے جانا, کیونکہ الٹے سر چل کے جانا, کچھا پہن کے جانا یہ بھی مباح ہے. اس کے حرام ہونے کے اوپر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. تو لہٰذا ہر مباح کو کرنا پریکٹیکل, یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ حسن تم جزاک اللہ قبلہ. اگلا سوال کیا گیا کہ تقلید کے لیے امام حسن عسکری والی روایت کی صنف ضعیف ہے, تو کوئی مستند روایات سے تقلید ثابت کیجیے. میں نے آج تک کوئی ایک فقیہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے تقلید کو ثابت کرنے کے لیے اس روایت کا سہارا لیا ہو کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. کسی ایک فقیہ نے بھی اس روایت سے استدلال نہیں کیا تقلید کو ثابت کرنے کے لیے. تقلید کو ثابت کرنے کے لیے جو روایات سے استدلال کیا گیا کہ جو کچھ میں نے اشارہ کی کہ معصوم کے زمانے سے یہ سیرت جاری ہو گئی تھی کہ لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے, معصوم اپنے اصحاب کو بھیجا کرتے تھے, قابل اعتماد لوگ جاتے تھے, لوگ ان سے شرعی حکم معلوم کیا کرتے تھے. اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سیرت عقلاء, سیرت شرفاء, سیرت متدینین. یہ سیرت قائم ہو چکی ہے کہ جو معصوم پریکٹیکل کر رہے تھے. معصوم جس کام کو پریکٹیکل انجام دیں اسے کہتے ہیں تقریر معصوم, فعل معصوم, فعل معصوم اسے کہتے ہیں, اور پریکٹیکل کام ہو رہا تو معصوم خاموش رہ جائیں اسے تقریر معصوم کہتے ہیں. تو تمام فقہا نے فعل معصوم سے اور تقریر معصوم سے کیا تقلید کو ثابت کیا ہے. اس روایت سے مجھے کوئی فقیہ آج تک نہیں ملا کہ جس نے اس روایت سے تقلید کو ثابت کیا ہو. ہاں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ مناظر کرتے ہوں گے, لیکن فقہا نے کبھی اس روایت سے کیا تقلید کو ثابت نہیں کیا. خوب. اس کے بعد آگے کے سوال کیا جا رہا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ رسالہ عملیہ میں لکھی ہوئی روایات ہیں, جبکہ کوئی فقیہ ایسا نہیں فرماتا. سب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فتویٰ ہے, اور کئی فتوے کا مدرک عقل ہوتی ہے, تو عقل حکم کو روایات سے کہہ سکتے ہیں, تو عقلی حکم کو روایات سے کہہ سکتے ہیں, یہ ان کا سوال ہے. مجھے کافی عرصہ ہو گیا نجف اشرف میں درس خارج میں جاتے ہوئے, آج تک میں نے کوئی ایک فقہی مسئلہ ایسا نہیں دیکھا کہ جو فقیہ نے قرآن اور حدیث سے ہٹ کے فقط عقل سے استنباط کیا ہو. سب سے پہلے میں اس کمنٹس کرنے والے مومنٹ سے گزارش کروں گا, ایک مسئلہ کوئی مجھے ایسا دکھائیں کہ جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے فقط عقل سے کیا نکالا گیا ہو, پیچھے کوئی قرآن نہ ہو, پیچھے کوئی معصوم کا کوئی کلی قانون نہ ہو. ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات, جب فقیہ کہتا ہے میرا فتویٰ ہے, تو فتویٰ کہتے کس سے ہیں؟ آپ ڈیفینیشن پڑھ لیں. فتویٰ اسے کہتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث سے استنباط کیا گیا ہو. فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ جو اجتہاد کے بعد حاصل ہو. اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ سید خوئی کی تعریف پڑھ لیں کہ حکم شرعی کے اوپر حجت قائم کرنے کو ہم اجتہاد کہتے ہیں. تو جو حکم شرعی پہ حجت قائم کر کے اجتہاد کرتا ہے, اس کے بعد جو نچوڑ نکلتا ہے اس سے فتویٰ کہہ رہا ہے, تو یہ فتویٰ روایتی ہو گیا نا. اگر فتوے کی وہ یہ ڈیفینیشن کرتا ہے کہ فتویٰ میں کسے کہتا ہوں؟ جو میری ذاتی رائے, میں اسے فتویٰ کہتا ہوں, تو پھر تو آپ کہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہو گیا, اس کی ذاتی رائے ہے, پھر آپ کے اعتراض بنتا ہے. لیکن اگر اس کے مطابق فتوے کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو اجتہاد کے بعد حاصل ہو, اور اس کے نزدیک اجتہاد کی تعریف ہی یہ ہے کہ حکم شرعی کے اوپر حجت شرعی کو قائم کرنا, جو سید خوئی الرحمن نے اجتہاد کی تعریف کی, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فتویٰ جو ہے وہ روایت نہیں ہے بلکہ اس کی ذاتی رائے ہے؟ یہ روایت کا خلاصہ ہے, اور روایت کا خلاصہ روایت کہلاتا ہے, کہ جسے ہم روایت بالمعنی کہتے ہیں. خوب. یہ اور یہ اگلا سوال کیا گیا کہ نام محرم مرد کا نطفہ نام محرم عورت کے فرج میں ڈال کر بچہ پیدا کرنا نکاح کے بغیر, یہ میرے خیال میں وہی پہلے سوال والے ہیں, انہوں نے آگے جی توضیح المسائل کے فتویٰ کے لیے روایات
کس کتابی شکل میں موجود ہیں، ان کو رہنمائی فرمائیں۔ جی آپ دیکھ لیں ہمارے پاس جو ہے وہ توضیح المسائل یہ تو ہم اردو میں لکھتے ہیں، علماء کرام جو ہے وہ اس کو جمع کرتے ہیں، اصل جو پیچھے ہوتی ہے وہ عربی کی توضیح ہوتی ہے۔ عربی کی توضیح کے ہمارے پاس دو مشہور نام چل رہے ہیں، ایک منہاج الصالحین ہے جو ابھی زیادہ تر چل رہی ہے، اور ایک نام ہے عروۃ الوثقی جو منہاج الصالحین سے پہلے۔ منہاج الصالحین کے اوپر جو شرح لکھی گئی ہے کہ جسے مبانی منہاج الصالحین کہتے ہیں سید تقی قمی کی، اس میں انہوں نے ہر مسئلے کے اوپر کیا دلیل شرعی ذکر کی ہے، قرآن اور حدیث سے دلیل ذکر کی ہے۔ اسی طریقے سے جو منہاج الصالحین سے پہلی توضیح ہے جسے عروۃ الوثقی کہتے ہیں، اس کے اوپر سید خوئی کی تنقیح موجود ہے، سید حکیم کی جو ہے وہ المستمسک فی العروہ موجود ہے، خدا ان تمام بزرگان کی درجات بلند فرمائے، ان کو جو ہے وہ اعتبار معصوم جگہ عطا فرمائے۔ التنقیح ہو گئی، المستمسک ہو گئی، المستند ہو گئی، اس طرح کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس سافٹ ویئر جامع فقہ کا موجود ہے تو وہاں پہ آپ ایک فتوی کی کتاب رکھیں، اس کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں تو ہر فتوی کی جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے دلائل آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور قبلہ یہ ہمارے ایک برادر ہیں اور بہت سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی رہتے ہیں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ سادہ لو مومنین کو یہ ورگلانے کا طریقہ بہت پرانا ہے، جو آپ نے فرمایا احادیث جعلی بہت ہیں، ضعیف ہیں، اختلاف بہت ہے، ان میں تو صدیوں سے مجتہدین موجود ہیں اور ابھی بھی کافی موجود ہیں، اور کئی ہزاروں شاگرد موجود ہیں۔ اگر وہ اتنے ہی ماہر ہیں تو جو حدیث جس مسئلے میں ان کو صحیح لگتی ہے وہی مسائل میں بیان کر دیں۔ مسائل میں احادیث کا بالکل ذکر نہ ہونا دلیل کافی ہے کہ یہ خود احادیث سے ناواقف ہیں۔ اگر ماہر ہیں تو کیا رکاوٹ ہے مسئلے میں حدیث کا ذکر نہیں کرتے؟ مروجہ اجتہاد تقلید پر آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ دیکھیں یہ پہلے بھی آپ نے گفتگو کی ہم نے کہ کسی شرعی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے حدیث کا بیان کرنا الفاظ ہے، حدیث کے الفاظ کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے، وگرنہ جو فقیر لکھ رہا ہے فتویٰ، جب فتوے کی آپ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ جب وہ حدیث کا خلاصہ ہے تو وہ حدیث ہی لکھ رہا ہے نا، جب وہ حدیث لکھ رہا ہے تو آپ اس کے کہتے ہیں کہ جی قبلہ صاحب آپ حدیث لکھیں، وہ کہہ رہا ہے میں حدیث ہی لکھ رہا ہوں اور کیا لکھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں وہ حدیث کے الفاظ لکھو۔ جب حدیث کے الفاظ کی بات آئے گی تو ہاں اس کے لیے ہم نے الگ کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھی، مبانی، منہاج، تنقیح، مستمسک، مستند، یہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں آپ کو ہر مسئلے کے ساتھ حدیث مل جائے گی۔ جو آپ عوام کو دے رہے ہیں، عوام نے عمل کرنا ہے۔ جس طرح میرے پاس بندہ ہے قبلہ صاحب مجھے وضو کا طریقہ سمجھا دیں، مجھے اب لمبی لمبی حدیثیں نہ سنائیں، مجھے سمجھائیں کہ وضو میں نے کیسے کرنا ہے۔ تو جو عوام کے لیے چیز لکھی جاتی ہے جسے ہم رسالہ عملیہ کہتے ہیں، ایک ایسا رسالہ، ایک ایسی کتاب جس کے اوپر لوگوں نے عمل کرنا ہے، اس میں ہم شارٹ کٹ چیز لکھتے ہیں، خلاصہ لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، اور لوگوں کو چونکہ اعتماد ہے کیونکہ وہ فقیہ عادل کی تقلید کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، تو انہیں یہ ضرورت پیش نہیں آتی کہ وہ ان سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کے اوپر۔ بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی آپ کو ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتا ہے، کوئی انجینئر آپ کو نقشہ بنا کے دیتا ہے، تو آپ کو اعتماد ہوتا ہے، آپ اس سے پیچھے پروسیس نہیں پوچھتے۔ ہاں اگر اس سے آپ نے پیچھے پروسیس پوچھنا ہے تو بڑی کتابیں موجود ہیں، جب بڑی کتابیں موجود ہیں اس کے اندر سب کچھ لکھا وہ موجود ہے، تو آپ ادھر آپ چلے جائیں۔ اگر آپ کو ایک شارٹ کٹ چاہیے اور خلاصہ چاہیے تو توضیح المسائل، آپ کو اگر پوری دلائل چاہیے تو پھر تنقیح، مستمسک اور مبانی منہاج، اس میں آپ آ جائیں۔ تو ان کے سوال سے ایک یہ چیز بھی آتی ہے نا کہ قبلہ ہمارے پاس دفتر حدیث میں کل ملا کر کتنی روایات ہوں گی، ایک اندازہ؟ یعنی مجھے یاد نہیں ہے، ابھی میں نے سرچ نہیں کی اس بارے میں۔ مطلب ایک اندازہ اگر لگایا جائے کہ 50,000 ہیں یا 60,000 ہیں، تو اگر ان کی بات کو لیا جائے تو ایک عالم کو یا جس سے بھی آپ رجوع کر رہے ہیں اس کو 50-60 ہزار حدیثیں حفظ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو فوراً حدیث بتائے۔ جی بالکل، یہاں پہ ہم جب درس خارج پڑھتے ہیں تو فقہا کے حدیث، جب دیکھیں درس خارج دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اصول کا درس خارج ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فقہ کا ہوتا ہے۔ فقہ کے جو درس خارج میں فقیہ روایت پڑھتا ہے تو اکثر جو یہاں پہ نجف اشرف ہمارے فقہا ہیں وہ زبانی احادیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکثر انہیں کیا زبانی یاد ہوتی ہیں۔ ہاں کتاب بھی رکھی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے، کیونکہ ایک ایک لفظ کے اوپر تبصرہ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں، لیکن اکثر اسے زبانی یاد ہوتی ہیں۔ اب میں ایک طالب علم، اگر آپ مجھ سے وضو اور نماز کے مسائل پہ پوچھیں تو مجھے کتنی حدیثیں یاد ہیں میں آپ کو سنا دوں گا۔ اچھا آگے قبلہ یہ پوچھ رہے ہیں، اچھا یہ فقہی مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے دوران، خوب اس کو اگنور کیا جائے، اس کا جواب دینا چلیں جی کیونکہ ٹائم ہمارا کافی ہو موضوع چکا ہے، اگر آپ آخری ایک سوال لے لیں بس، پھر انشاءاللہ اگلی نشست جی میں آپ سے رکھیں۔ میں جی اگلے اس کے فتویٰ ائمہ کے زمانے میں سے کسی اور مفہوم میں ہوتا تھا، یعنی کوئی استفتاء کرتا ہے کسی مسئلے میں، جواب دو تو وہ بیان کرنے والا جواب میں احادیث بتاتا تھا، جبکہ موجودہ فتویٰ اس مفہوم میں بیان ہوتا ہے کہ یہ میرا فتویٰ ہے، زمین اسمان کا فرق ہے۔ الکافی میں آپ چلے جائیں، باب المیراث میں
بہت ساری ہوں، چیزیں زرارہ سے محمد بن مسلم سے ایسی آئی ہیں کہ جس میں قالا نہیں لگا ہوا. یہ نہیں ہے کہ قال امام ہوں، صادق. وہ ہوں، آ کے پوچھتے ہیں کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، میراث ہم نے تقسیم کرنی ہے، کیسے کہتے ہیں. زرارہ اور محمد بن ہوں، مسلم سے طریقہ بتا دیتے ہیں کہ 3 حصے اسے دے دو، 2 حصے اسے دے دو. تو یہ تو ہوں، اس زمانے میں موجود تھا کہ بغیر ہوں، قال امام صادق کی یہ وہ کیا بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہوں، اگر میرے پاس ابھی ٹائم ہوتا تو میں کیا آپ کو ایک ایک حدیث دکھاتا الکافی سے اٹھا کے کہ یہ دیکھیں جناب علی، یہاں پہ محمد بن ہوں، مسلم نے کیا کیا، زرارہ نے کیا کیا. ہوں، وہاں پہ کیا قال ہوں، امام صادق کہا، قال امام صادق نہیں کہا. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوں، نہیں یہ حدیث کا ٹکڑا ہوگا. بھی حدیث کا ٹکڑا وہ تو ثابت کرو کہاں سے حدیث کا ٹکڑا ہے. تو یہ ہوں، بہت ساری چیزیں ہماری اپنی کتابوں میں موجود ہیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ کیا ہے جن کے اوپر اعتماد ہوتا تھا، اگلے پوچھتے تھے کہ بھئی میراث کا یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں قرآن مجید میں سے میراث کی آیات سنائیں پھر ہم اس میں پھنسے رہیں کہ وہ کیونکہ شارٹ کٹ ہیں ساری، یا ہم یہاں پر روایات سنائیں اس میں ہم پھنسے رہیں. سیدھا سیدھا ہمارا میراث کا مسئلہ آپ ہمیں حل کر دیں کہ بھی ہمارے جو ہیں وہ 2 ہوں، بچے ہیں، ایک والدہ ہے، ٹھیک ہے، اور کیا جناب علی 2 بھائی ہیں، 3، یہ سارے ٹوٹل ممبر ہیں، بتائیں کہ اس کو کتنے کتنے حصے دینے ہیں. آپ کے نہیں نہیں نہیں، ہوں، زرارہ اور محمد بن مسلم وہاں پہ بیٹھتے ہیں، خبردار جی میں تو آپ کو فقط روایت اور آیت سنا سکتا ہوں، باقی اب حساب خود کرنا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. وہ سیدھا سیدھا بتا دیتے تھے بھئی اس کا سدس بنتا ہے، اس کا رب بنتا ہے، اس کا سدس بنتا ہے، دے اور ختم. ٹھیک ہے. یہ میراث میں اب باب المیراث میں سن اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو اکثر جگہوں پہ ایسا ملتا ہے کہ وہاں پہ راوی جو ہے وہ قالا نہیں کہتا، قال امام صادق نہیں کہتا، سیدھا کیا بیان کرتا ہے وہ. ہوں. خوب. اب ہیں کچھ سوالات ہیں، آپ کیا کہتے ہیں ان کو لیا جائے یا یہیں پہ سیشن کا یہ اختتام تو کیا آپ جائے؟ اگلی نشست میں رکھیں انشاءاللہ. ٹائم کافی ہو گیا ہمارا، بلکہ زیادہ ہو گیا، اگرچہ ہم جی لیٹ جی آئے ہیں نیٹ کی وجہ سے. انشاءاللہ ہر ہفتے جی آپ کی جی خدمت میں حاضر ہیں. جی انشاءاللہ حتماً. تو جن برادران کے سوالات رہ گئے ہیں ان کے جوابات نہیں دیے گئے وہ ناراض نہ ہو. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم قبلہ سے انہی سوالات کے جوابات لیں گے، اور اس کے علاوہ دیگر سوالات کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دوبارہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک ہم سب کو ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.